محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی برتری ثابت ہونے کے بعد، آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ثابت ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے. اب یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا. سجدہ خدا کے سوا کسی کو کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ جو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس سے فرشتوں پہ یہ ثابت کرنا تھا کہ آدم کا درجہ جو ہے تمہارے سے بلند ہے. اور یہ سجدہ کوئی عبادت والا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ تعظیمی سجدہ بھی تھا. اور اسلام سے پہلی شریعتوں کے اندر بھی جب کسی کی تعظیم کی جاتی تھی تو بعض مذاہب کے اندر سجدہ اپنے بزرگوں کو یا بڑوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر ذکر آتا ہے کہ سورہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے باپ نے سجدہ کیا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا. ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی ممنوع اور حرام ہے. سجدے کا حکم صرف اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم فرشتوں کو دیا تھا، اور ہماری شریعت میں جو سجدہ ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکانا. تو یہاں جو سجدے کا حکم ہے وہ تعظیمی سجدہ ہے، تاکہ آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں کے اوپر ثابت ہو جائے. تو ہم سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب ابلیس کون ہے؟ تو ابلیس جو ہے یہ جنات میں سے ہے. ابلیس کے لفظی معنی ہوتے ہیں سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہو کر ششدر اور متحیر ہو جانے والا. یہ شیطان کا لقب ہے. معنی اس کے کیا ہے کہ نا امیدی کے باعث غمگین ہو کر حیران ہو جانے والا. تو یہ شیطان کا لقب ہے. اس کا مشہور جو نام تھا عزازیل تھا. چونکہ شیطان رحمت حق سے نا امید ہوا، اس کا لقب ابلیس ہوا. تو ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، اور جیسے بھی ذکر ہوا کہ جس زمین کے اوپر آدم علیہ السلام سے پہلے جنات بستے تھے، وہ ان میں نیک بھی تھے، اس میں بد بھی تھے. اور ابلیس جو تھا یہ بہت ہی نیک تھا. اس نے اتنی اللہ کی عبادت کی کہ عبادت کر کر کے یہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا. اب فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اور پہلے بھی وقتوں میں جب کافر جنات وغیرہ زمین پہ خون ریزی کرتے تھے تو یہ ابلیس جو ہے ان کے لیے بد دعا کیا کرتا تھا، اور ان کی بد دعا کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک بھی کیا، جنات کو. اب ابلیس جو تھا یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک طرح کا تکبر پیدا ہو گیا. اور تکبر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ کام ہے. تو ابلیس جو تھا اپنی عبادت کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا تھا. تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. اور جنات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ کی. اب یہ ابلیس جو ان فرشتوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہوا تو اس کے دل کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا. اس تکبر کی بنا پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، باوجود یہ کہ فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی اور سب کے سب سجدے میں گر گئے. لیکن ابلیس نے اس ٹائم انکار کر دیا اور تکبر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہوگا. اتنا عرصہ اللہ کی ہزاروں سال کی عبادت کرنے کے بعد جب اس نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہیں ماننا، اللہ کا ایک سجدے کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. استغفر اللہ. اب اس نے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تکبر کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کی بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے. زیادہ تفصیل جو ہے اس کی سورہ اعراف میں آئے گی. تو مختصراً بتاتی ہوں کہ اس کے تکبر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میرے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ آگ سے، اور فرشتوں کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، تو آگ تو مٹی سے بہتر ہوتی ہے. ابلیس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میں آدم کے آگے نہیں جھک سکتا.
تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کی درگاہ سے روندا گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے بھی عبرت کی مقام ہے کہ ہزاروں سال کی عبادت گزاری جو اللہ تعالیٰ عبادت گزاری کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس نے گستاخی کی اور بغاوت کی تو اس بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ تو تکبر اتنا بڑا گناہ ہے جس نے ابلیس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے دھتکار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر سے بچائے۔ تو جیسے کسی شاعر نے شیطان کے بارے میں کیا ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ یعنی لاکھوں برس کی جو اس کی عبادت تھی، ایک سجدہ نہ کرنے پہ اس کی جو تھی نا ساری کی ساری محنت جو تھی نا اکارت گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، اور ایک اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کافروں میں ہو گیا۔ یہ وجہ بنی جو کافر آدم جو انسان کا دشمن شیطان بن گیا، کیونکہ اس نے انسان کو سجدے سے انکار کیا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی، اور اس کی سزا یہ متعین ہوئی کہ پہلے وہ جنت میں رہا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اب آگے ذکر ہوتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو اسکن رہ، انتا تو، وزوجک زوج بیوی کو کہتے ہیں کا تیری، یعنی تیری بیوی، کہ تو اور تیری بیوی الجنہ جنت میں۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ وَقُلَا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی میں واحد کے بعد جمع نہیں آتا ہے بلکہ واحد کے بعد دو کے لیے تثنیہ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو وَقُلَا جو ہے تثنیہ کے معنی ہوتا ہے، فعل امر ہے، وَقُلَا اور کھاؤ، تم دونوں کھاؤ۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، دونوں کھاؤ، منہا اس سے، یعنی جنت سے، رغدا با اطمینان سے، حیث شئتما جہاں سے چاہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا، اور وہاں پہ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ماں حوا کو بھی پیدا کیا، اور دونوں مزے سے جنت کے اندر رہنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت ہے تمہارے لیے، تم دونوں یہاں سے جہاں چاہو کھاؤ پیو اور جہاں چاہو جاؤ۔ لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش کی، ایک شرط لگا دی، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، تقربا بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور نہ تم دونوں قریب جانا بھی حاضی شجرہ اس درخت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی نشاندہی کر دی کہ اس درخت کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ فتکونا، تو تم دونوں ہی ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو درخت تھا وہ گندم کا درخت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کو آدم علیہ السلام کی آزمائش جو تھی منظور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری جنت جو تھی آدم علیہ السلام کے سے کہا گیا ساری جنت جو ہے اس کی تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، صرف ایک ہی درخت ہے، اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا، تم نے اس کا پھل نہیں کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ادھر شیطان کے دل میں جو تھا یہ حسد اور غصہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے کہا میں جنت میں رہا کرتا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، اپنی درگاہ سے دھتکار دیا۔ تو اب اس کو جب پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، جب سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن اور آدم علیہ السلام کی اولاد کا بھی دشمن، تو اس نے ہر وہ کام کروانا ہے، ہر اس کام کی طرف ابھارنا ہے جس سے کہ اللہ نے منع کیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو اس درخت سے منع کیا گیا ہے تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، تو بہکا دیا ان دونوں کو، پھسلا دیا ان دونوں کو، شیطان نے، یہاں شیطان کے دیکھیں آخر میں نون پہ پیش آ رہا ہے، شیطانو تو یہ فاعل ہے، تو بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، اس درخت کے بارے میں بہکا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکلوا دیا ان دونوں کو، ہما بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، مما اس سے، کانا کہ وہ دونوں تھے، فی جس میں، تو شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اس جنت سے کہ جس میں، پس نکلوا دیا دونوں کو
اس سے کہ جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، لباس بعض کا، عدو دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک. اب آدم علیہ السلام نے جب اماں حوا کو اور آدم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا، اب اسے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے ان کو ایسا ان کا کام کروں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. تو اس نے آدم اور حوا کے سامنے آ کے ایک دن یہ چال چلی کہ ان دونوں کے سامنے اس نے ایک قسم کھائی کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہوا نا، اس کے منع کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا نا تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر تم یہ پھل کھا لو تو تمہیں موت نہ آئے اور تم یوں ہی جنت میں رہو. آدم علیہ السلام معصوم تھے اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی. سورہ اعراف میں آتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھا لی. جب اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹ تو نہیں کھا سکتا. اس نے اور اللہ تعالیٰ نے اس نے یہ بھی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں صرف اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ اگر تم کھا لو گے تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تو اس میں کیا حرج ہے. جب اس نے ان کو پھسلایا اور اماں حوا اور آدم علیہ السلام دونوں اس کی باتوں میں آ گئے تو ان کے بہکانے سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. وہ پھل کھانے کی دیر تھی کہ اس پھل کے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا سے ان کا لباس جو تھا چھین لیا. وہ لباس جو وہ جسم جو جنت کے لباس سے ڈھکا رہتا تھا وہ اپنی شرمگاہوں سے بھی ناشنا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم میں ان سے وہ لباس جو تھا چھین لیا. آدم علیہ السلام اپنی اس حالت سے پریشان ہو گئے. وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ، سورہ اعراف میں آتا ہے کہ وہ دونوں ہی اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہوئے. لیکن اب جو تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم جو ہو نا جنت میں نہیں رہ سکتے، تمہارا بعض جو ہے بعض کا دشمن ہے. اب تمہیں زمین میں ہی کچھ دنوں کے لیے ٹھہرنا ہے. مستقر کا مطلب تک کچھ عرصے کے لیے ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک. تو تم سب زمین میں جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی کہ تمہارے ساتھ یہ شیطان جو ہے یہ بھی دنیا میں جائے گا اور یہ تمہیں بہکائے گا اور تم دنیا میں کچھ وقت گزارو گے اور اس کے بعد تمہوں نے واپس آ جانا ہے.